حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند توحیدی کلمات طرز کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کے دین کو مالی مدد کی ضرورت ہے، مال اکٹھا کرو، مالی مدد دو۔ صحابہ کرام کا حال کیا ہوتا تھا؟ ہمارے تو تصور میں وہ باتیں نہیں جو وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے اعلان کیا، جس کو اللہ نے جو طاقت دی تھی وہ گھر چلا گیا، کپڑے تو کپڑے دے دیے، پیسہ تو پیسہ دے دیا، سونا تو سونا دے دیا، چاندی تو چاندی دے دی۔ مسجد نبوی میں سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ آقا بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے محبوب تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص آیا، تن کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر گرد ہے، گرد آلود چہرہ۔ اللہ کے محبوب کے سامنے چند مٹھیاں کھجوریں پیش کیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ دین اسلام کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہے۔ آقا جن کے پاس تھا وہ دے رہے تھے، اکٹھا ہو رہا تھا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کا دین مدد مانگے اور میں محروم رہ جاؤں۔ آقا میں چلا گیا، میں نے جا کے محنت مزدوری کی، اور جب محنت مزدوری کی اس کے بدلے میں مجھے یہ کھجوریں ملی ہیں۔ اے خدا کے محبوب، اور تو کچھ نہیں دے سکتا، یہ کھجوریں قبول فرما لیں۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، یہ چند مٹھی کھجور یہ لے لو، اور جتنا بڑا ڈھیر مال کا لگا ہوا ہے اس سب کے اوپر بکھیر دو۔ اللہ ان کھجوروں کے صدقے سب کا صدقہ قبول فرما لے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے میری اتنی معاشی قوت نہیں ہے، اتنا میرے پاس مال نہیں ہے۔ جس کے پاس 1,00,000 ہے وہ 1,00,000 اللہ کے نام پہ دیتا ہے۔ جس کے پاس 1 روپیہ ہے وہ اگر 1 روپیہ دیتا ہے، خدا کی قسم وہ اس 1,00,000 کے برابر ہے۔ ساری پونجی 1,00,000 والے نے دے دی، جس کی پونجی 1 روپیہ تھا اس نے بھی اپنی ساری پونجی دے دی۔ یہ تو دونوں ہی برابر ہیں۔ اللہ موقع دے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پہلے بھی 2-3 بار کہہ چکا ہوں،
جو مفلس ہو، جو غریب ہو، جو تنگ دست ہو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھ لے، اللہ اس کو تونگر کر دیتا ہے۔ آگے عرض کروں، یہ جو فرانس کے اندر بے ادبی ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، یہ بات غور سے سنیں۔ کسی قوم کو تباہ برباد کرنا ہو تو وہ قوم کسی کمینے کو اپنا لیڈر بنا لے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی قوم کو کامیابی حاصل کرنی ہو، آگے بڑھنا ہو، ترقی کرنی ہو، تو اپنا لیڈر اچھا منتخب کر لے۔ لیڈر کی کمان ہوتی ہے، اچھا ہو تو فتوحات ہوتی ہیں، لیڈر کمینہ ہو، ذلیل ہو تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ بھارت اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے مول لے چکا، اور اب فرانس نے بھی اپنی تباہی اپنے ہاتھوں مول لی، اپنے مقدر پہ خود لکیر پھیری ہے۔ فیصلہ ہو چکا، انڈیا کی تباہی پہلے عرض کر چکا ہوں، پوری دنیا کے اندر خالص مشرک جو بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ پوری دنیا میں بھارت ہے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور میرے محبوب پاک کا مقابلہ انہی کے ساتھ تھا، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں جنہوں نے 360 بت رکھ کے اس کی پوجا کرتے تھے، وہی نسل یہ بھارت۔ ان کے مقدر بگڑے، ان کے مقدر برباد ہوئے، تو مودی کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ اور فرانس جب اس کے مقدر خراب ہوئے، اس کی قسمت کے اندر بربادی لکھی گئی، تو اس نے فرانس کا لیڈر ایسا منتخب کیا جو ان کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ قوم اگر ہوش کے کان لے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، مہلت ہے، اپنے لیڈروں کو بدل لے۔ فرانس کا فیصلہ ہو چکا، الحمدللہ۔ اس سے ترکی تباہ کرے گا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بات مکمل ہو گئی، اس کی تباہی لکھ دی گئی۔ یہ عاجز نہیں کہتا، نبی پاک نے ملک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ہر کل بادشاہ کو نبی پاک کا خط ملا، اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا، خدا کے نبی کی خدمت پہ تحفے بھیجے۔ نبی پاک نے فرمایا جب تک ہر کل بادشاہ قوم میں موجود ہے، یہ اس وقت تک ملک قائم رہے گا۔ میرے خط کا اکرام کیا، نامہ مبارک کا اس نے احترام کیا۔ جب یہ بادشاہ ختم ہوگا، ہم اس حکومت کو بھی ختم کرتے ہیں۔ آپ کا نامہ مبارک کیسر ایران کا بادشاہ اس کو بھی ملا، تکبر کے ساتھ اسے نامہ مبارک کو پھاڑا، پھینکا، پاؤں سے مسلا۔ جب رسول پاک کو اطلاع پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نامہ اعمال کے ساتھ ایران کے بادشاہ نے یہ کیا، میرے محبوب نے فرمایا اس نے ہمارے خط کو پھاڑا، ہم اس کی حکومت کو پھاڑتے ہیں۔ ذلیل ہو گئے۔ فرانس، اس کی تباہی کے لیے خدا نے ترکی کو منتخب کر لیا،
اور آگے اپنے ملک کے مقدر بھی دیکھو. تیرا ملک پاکستان جو رسول پاک کی دعاؤں سے بنا، وہ پاک ملک. ایک ہے امریکہ سپر طاقت. میں امریکہ کی عوام سے یہ کہتا ہوں، اپنے مقدروں کو خراب نہ کرو، اپنے لیے تباہی مول نہ لو. خدا کی قسم میرے محبوب کے چہرے مبارک پر جب تبدیلی آتی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسی تبدیل کر دیتا ہے. اس کو روکو. اگر کچھ دن زندہ رہنا چاہتے ہو، ان لیڈروں سے نجات حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کے مقدر میں سپر طاقت اور یہ بھارت جو مشرقین کا سرغنہ، اس کی تباہی پاکستان کے کھاتے میں لکھی ہے. اس کو اللہ نے ایسا ذلیل کرنا ہے، یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے. اور کیسا عبرت کا نشان؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بہن، بہت سے ملک جنگ میں حصہ لیتے ہیں، شکست ہو گئی، ملک رہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم امریکہ کا تو اللہ نام و نشان مٹا دے گا. اگر عوام چاہتی ہے ہم کچھ جی لیں، عوام چاہتی ہے ہو سکتا ہے دین حق ہمارے دل میں اتر جائے، ہم بھی کلمہ پڑھ کے نبی کی رحمتوں سے ایک حصہ حاصل کر لیں، اپنے لیڈروں کو اٹھا کے پٹک دو، اللہ سے رحمت کا سوال کرو. وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہیں اپنی امان میں لے لے گا. اللہ کا پاک کلام، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے رسول، میں نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر. عالم اللہ کی ذات پاک، اللہ کی ذات پاک نے جو تخلیق کیا ہر چیز عالم میں شامل ہے. وہ عالم ہے، زمین عالم، آسمان عالم، درخت عالم، پہاڑ عالم، انسان عالم، جنات عالم، یہ سارے عالم میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان کر رہا ہے، میرے محبوب میں نے صرف عالم نہیں، عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. صرف چند ایک مثالیں دوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو مبارک ہو. کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی مچھر کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی آسمان کو پوج رہا ہے، کوئی فرشتوں کو پوج رہا ہے. اللہ کی پوجا کرنے والے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، انہیں کہتے ہیں مومن، ایمان والے. تیرے مقدر کتنے زبردست ہیں، کتنے عظمت والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مومنین کے لیے رحمت. تاریخ پڑھو، روئے زمین پر شرک، ہر طرف شرک. کوئی آگ کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی پانی کو پوجتا تھا، کوئی پہاڑوں کو پوجتا تھا، کوئی جنات کو پوجتا تھا، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے فرشتوں کی پوجا کرتا تھا. سارے ہی مشرک. میرے محبوب آئے تو ان لوگوں کو چن لیا جن کو ایمان کی دولت سے منور فرما دیا. اس کو کہتے ہیں مومن. اگر رسول پاک نہ آتے ہم کیا ہوتے؟ نبی پاک نہ آتے، اللہ کی دعوت نہ دیتے،
ہم بھی مشرک ہوتے، ہم بدکار ہوتے، ہم زانی ہوتے، ہم چور ہوتے، ہم ڈاکو ہوتے، ہم لچے بدماش ہوتے، ہم قاتل ہوتے، یہ رسول پاک کا فیض اور رحمت ہے، ان سب گندگیوں سے نکال کر مومن بنا دیا۔ یہ خوش نصیبیاں، اس کا شکر ادا کر۔ شکر کیا ادا ہے؟ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر، اے مومن تو شکر گزار ہو جائے گا۔ نبی پاک کی ذات گرامی زمین کے لیے رحمت۔ اس زمین پر شرک ہوتا تھا، کفر ہوتا تھا، لوگ اللہ سے دور تھے، بدکاریاں ہوتی تھیں، زناکاریاں ہوتی تھیں، اللہ کی دھرتی روتی تھی، یا اللہ میری پشت پر لوگ شرک کرتے ہیں، تجھے چھوڑ کر شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے زمین خوشخبری، میں اپنے پیارے محبوب کو بھیج رہا ہوں، وہ آئیں گے، شرک نکل جائے گا، بتوں کو پاش پاش کر دیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اپنی زمین پر پیشانی رکھ کے مجھے سجدہ کریں گے، تجھے سرور آ جائے گا۔ یہ زمین اللہ کی عبادت گاہ بن گئی، اللہ کے ذکر کا مقام بن گیا، وسیلہ بنے رسول پاک کی ذات گرامی۔ آسمان، میرے محبوب آسمان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ جب بندے گناہ کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اللہ کو ناراض کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، یہ گناہ اللہ کی طرف جاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے بدلے میں اس مخلوق پر اپنا غضب نازل کرتا تھا، اللہ کا غضب نازل ہوتا تھا۔ تیرے میرے محبوب آئے، خدا کے محبوب آئے، دروازوں سے یہ جب کھلتے ہیں، آسمان کے دروازوں سے اللہ کا ذکر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، رب کی نمازیں ان دروازوں سے گزر کر اللہ کے سامنے جاتی ہیں۔ جب یہ عبادات، قرآن پاک کی تلاوت، خدا کا ذکر اس آسمان کے دروازوں سے گزر کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، آفات و بلیات دور ہوتی ہیں۔ تیرے میرے رسول، تیرے میرے پیارے نبی آسمان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جبریل علیہ السلام نبی پاک کے سامنے آ کے بیٹھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، اللہ نے فرمایا ہے آپ کو نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا جبریل، اے جبریل علیہ السلام، اللہ نے جو مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس میں تجھے کیا حصہ ملا؟ جبریل امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا عزازیل علیہ السلام، شیطان کا نام تھا، فرشتوں کے سردار تھے، اتنی عبادت کی، زمین و آسمان میں کوئی جگہ نہیں جہاں اس ابلیس شیطان نے، جس کا نام عزازیل تھا، اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عبادت کرنے والا، فرشتوں کا سردار، جب اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے پستیوں میں سے پھینکا، اسے ملعون قرار دیا گیا۔ اس دن سے ایک فرشتہ نہیں جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، روتا ہے، یا اللہ اتنی عبادت کرنے والا، اتنا بڑا رتبہ پانے والا اگر وہ لعنتی اور ملعون ہو سکتا ہے
پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بیتے۔ ہر ایک کے دل میں خدشہ تھا، اور وہ خدشہ میرے دل میں بھی تھا۔ اے میرے محبوب، پھر آپ پر قرآن پاک نازل ہوا۔ جب اس قرآن پاک میں میرا جبریل کا ذکر خیر سے کیا گیا، وہ خدشہ نکل گیا کہ آپ پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں میرا ذکر خیر ہو گیا، میری بدبختی دور ہو گئی، میرے دل کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ خدا کے محبوب جبریل امین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہو میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، خدا کے محبوب تمام ملائکہ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ اے میرے رسول تجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ ملائکہ کا بخت، یہ ملائکہ کا نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ پر، نبی پاک پر درود و سلام بھیجنا واجب کر دیا۔ اللہ خود بھیجتا ہے، اللہ کے سارے ملائکہ رسول پاک کا درود و سلام بھیجتے ہیں اور حکم دے رہا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور بے شک میرے مومن بندو، تم بھی میرے رسول پر درود و سلام بھیجو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو درود و سلام کی نعمت عطا کی، وہ یہ پڑھتے رہیں گے، ان کے رتبے بلند ہوتے جائیں گے، ان کی شانیں بڑھتی جائیں گی۔ رسول پاک ملائکہ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آخری بات، شیطان ابلیس رویا، اللہ کے سامنے فریاد کی، یا اللہ تیرا پاک کلام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تیرا پاک کلام ہے، میں نے نہیں بھیجا تمام جہانوں میں مگر رحمت بنا کر۔ یا اللہ یہ تیرا رسول تمام جہانوں میں رحمت بن کر بھیجا گیا، اس میں میرا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے، میں بھی عالم میں ہوں، عالم میں میں بھی ہوں۔ اگر تمام عالمین میں آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس میں مجھے بھی حصہ دیا جائے۔ حدیث پاک ہے، روزانہ ایک اللہ کا فرشتہ ابلیس پر مقرر ہے، وہ ایسا ابلیس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، اس کی تکلیف، اس کا درد، اس کی اذیت اگلے دن تک اسے سہنی پڑتی ہے۔ پھر جب اگلا دن آتا ہے، وہ اللہ کا فرشتہ جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ پھر ابلیس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، وہ تکلیف اگلے دن تک نہیں مارنا۔ کافر جو رسول پاک پر ایمان نہیں لائے، میرے محبوب تو ان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک کا آخری وقت آیا، عزرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو جنت میں پہنچا دیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو رب کے پاس لے جائیں، اللہ کے پاس لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزرائیل اللہ تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے، اے محمد جب تک تو اپنی امت میں رہے گا میں تیری امت پر جمی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ نبی پاک
پاک نے فرمایا میں اپنی امت کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر میں اپنی امت کو چھوڑ دوں گا تو اللہ کا یہ وعدہ جب تک آپ اپنی امت میں رہیں گے میں ان کو جمی عذاب نہیں دوں گا، اگر میں ان سے الگ ہو گیا تو یہ جمی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ نبی پاک کا وجود ہی ہے جو کافرین، جو اللہ کے منکر رسول پاک پر ایمان نہیں لائے، وہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود جمی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ منافقین کے لیے بھی خدا کے رسول رحمت، کیسی رحمت تھی۔ اگر کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، نبی پاک کو اپنا رسول تسلیم کر کے بھی بے عمل زندگی کر کے اپنے مقدروں کو خراب کرے تو وہ زیادہ بڑا بد نصیب ہے۔ منافقین یہ واجب القتل تھے، میرے نبی پاک کا وجود اس کی برکت تھی کہ آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ عبداللہ ابن ابی تمام منافقین کے سردار، اتنی نبی پاک کو اذیت دی، اتنا دکھ دیا، صحابہ چاہتے تھے کہ اس کی گردن کاٹ دیں، بلکہ اس کا بیٹا چاہتا تھا جو ایمان لے آیا تھا کہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹوں، لیکن میرے پیارے رسول نے منع کر دیا۔ پھر اس کمینے کو پتہ بھی تھا کہ خدا کے محبوب سچے رسول ہیں، پتہ بھی تھا، حسد نے مارا۔ آخری وقت آیا، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے محمد سے کہیں اپنا کرتا مجھے دے دیں اور کفن میں وہ کرتا مجھے پہنا دینا تاکہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ جو کرتے ہیں نا بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ جو نبی پاک کے جسم سے کرتا لگا، میں آپ کو کیا بات عرض کروں، جبریل امین شب معراج رسول پاک کے ساتھ ہیں، جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے اگر میں ایک بار بھی آگے بڑھوں گا میں جل کے راکھ کر دیا جاؤں گا، میری طاقت نہیں ہے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں اگر جبریل امین کے مقام پر صدیق اکبر ہوتے تو اللہ قسم کہتے جل کے راکھ ہو جاؤں گا تو اس کی پرواہ نہیں ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ہوتا بھی کچھ نہیں، اگر چلے جاتے تو ہوتا بھی کچھ نہیں۔ ثبوت ہے اس کا، صرف لفاظیاں نہیں ہیں۔ نبی پاک اللہ سے ملاقات کرنے جاتے، اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ کے تن کے جو کپڑے تھے وہ دنیا کی روئی کے بنے ہوئے تھے، آپ کی نالین بارک دنیا کے چمڑے سے بنی ہوئی تھی، آپ کا امامہ مبارک دنیا کی روئی سے بنا ہوا تھا، جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بھی دنیا کی روئی سے بنی ہوئی تھی۔ آپ نے نہ چادر اتاری، نہ امامہ اتارا، نہ تن کے کپڑے اتارے، نہ نالین مبارک اتاری، کیا وہ جل گئی؟ تن سے جو چیز لگ گئی وہ امر ہو گئی، نہیں جلے۔ اور جبریل امین نوری مخلوق وہ نہیں آگے بڑھے کہ میں جل جاؤں گا۔ نبی پاک کو پتا تھا جو نالین میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہی ہے، یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں جو جسم سے مس ہو رہے ہیں، یہ ایسی سلامت رہیں گے۔ پڑھ لو حدیث مبارکہ، وہ رومال جس سے نبی پاک اپنے ہاتھ مبارک پوچھا کرتے تھے اس کو دھویا نہیں جاتا تھا، دھوتے نہیں تھے، اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے، وہ ایسے نکھر جاتا جیسے ابھی دھو کے نکالا ہوتا ہے۔ آگ
وہ جو 7 چیزیں لگی تھی اس کو کھا جاتی تھی، اس رومال کو وہ نہیں جلا سکتی تھی۔ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بیٹے سے کہا جا کے رسول پاک کا کرتا مانگ لے، مر رہا ہوں، کفن کے طور پہ کرتا پہنا دینا، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ وہ عبداللہ ابن ابی، نبی پاک نے اپنا کرتا دے دیا، پہنایا بھی گیا۔ رب نے کہا اے میرے رسول وہ تیری رحمت ہے، اور اس کے جو کام ہے غلاظت، میرے نبی کو جو دکھ دیا ہے وہ پھر میری پکڑ ہے۔ اللہ کے محبوب جب جان گئے اس نے جو مجھے تکالیف دی ہیں، اذیتیں دی ہیں، اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ تو نبی پاک نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، رو رہے ہیں اور اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ وہی نازل ہوئی، اے میرے رسول جس نے آپ کو دکھ دیا ہے تیرا رب اس سے بدلہ لے گا۔ اگر تو 70 بار اللہ سے دعا کرے گا، 70 بار مجھے پکارے گا، میں پھر بھی یہ آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ صحابہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اس کے لیے آپ دعا نہ کریں۔ جب یہ حکم آیا سیدہ عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ اب تو اللہ نے بھی کہہ دیا اگر آپ 70 بار اس کے لیے دعا کریں گے اس کی میں بخشش نہیں کروں گا، اس نے میرے نبی کو دکھ بہت دیے۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اللہ نے 70 بار کہا ہے میں دعا کروں گا، اللہ قبول نہیں کرے گا، میں 72 بار اللہ سے دعا کر لوں گا۔ اور نبی پاک نے 72 بار دعا کی۔ پھر دوسرا حکم آیا اے میرے رسول ان کے لیے میں آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ پھر رب کے رسول خاموش ہو گئے کہ رب کا حکم آ گیا کہ اب ان کے لیے دعا نہ کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے رسول میں نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم جلدی جلدی بدلو اپنے آپ کو۔ موٹر سائیکلیں نکال کے اس کے سلنسر الگ کر کے پھڑ 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 کر کے گلیوں میں بھگاتے پھریں۔ کوئی بیمار ہے وہ اسپتال نہ جا سکے، کوئی مر گیا تو اس کا جنازہ نہ گزرنے کا راستہ دیں۔ تیرا دین اتنا مقدس، اتنا پاک، اتنی عظمت والا، کون سا پہلو ہے جس کے بارے میں رب نے نہ بتایا ہو، نبی پاک نے نہ بتایا ہو؟ کس وقت کیا کرنا ہے، خوشی ہو تو کیا کرنا ہے، غمی ہو تو کیا کرنا ہے، نبی پاک کی عظمت کی بات ہو تو کیا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہو تو کیسے کرنی ہے۔ ہر پہلو پر رہنمائی موجود ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، داڑھی کاٹ کے گٹر کے نالے میں پھینکنی ہے، ننگے سر گھومنا ہے، گالیاں دینی ہیں، چغلیاں کرنی ہیں، غیبتیں کرنی ہیں، اگلوں کے ماں بہن کی گالیاں دینی ہیں، بدکاریاں کرنی ہیں، ضلالتیں کرنی ہیں۔ لیکن میلاد کا جلوس پھڑ 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 پھڑ، شرم کرو، کچھ ڈنگ سیکھو بھائی، ڈنگ سیکھو، منع نہیں ہے۔ تو لے لے جھنڈے، روڈ کے ایک طرف اللہ کا ذکر کرتا جا، دروشی پڑھتا جا، نعتیں پڑھتا جا، خوشی کا موقع ہے کر، بےہودگی نہیں۔ اپنے انداز بدلو، اور جو یہ چاہتا ہو
کفر پہ ایسی ضرب لگائے، یہ ضرب کفر کو کاٹ کے رکھ دے، وہ رسول پاک کے دین پر کامل عمل کرے۔ یہ ہے ان کے ایسے زخم لگانا، ان ناسوروں کو چاٹ چاٹ کے مر جائے۔ وہ بے عمل زندگی، اللہ کی نافرمانیاں، نبی پاک کی نافرمانیاں، اور آئے ہیں نبی پاک کی عظمت کے تحفظ کے لیے، بات نہیں بنے گی۔ جو کام کرو علماء سے پوچھو، علماء کرام رہبر ہیں، علماء کرام رہنما ہیں، علماء سے پوچھو کہ یہ کام کرنا ہے کیسے کریں، پھر تجاوز نہ کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ سے جان مانگے گا، کبھی مال مانگے گا، کبھی تیری اولاد مانگے گا، کبھی وقت مانگے گا۔ جب اللہ کی پکار پہنچے، جان مانگے تو جان حاضر ہے، مال مانگے تو مال حاضر ہے، اولاد مانگے تو اولاد حاضر ہے، تن بدن کی کوئی چیز ہے جو رب نے دی ہے اس کے نام پہ قربان کرنی ہے۔ یہ بہت تھوڑا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ 3-4 سال کے اندر اندر وہ تبدیلیاں آ جانی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں حصے دار بن جاؤ، جتنا حصہ مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، انسان کا ہر اعضاء دل کے تابع ہے۔ دل بادشاہ ہے، جو دل حکم دیتا ہے بندے کا ہر اعضاء اس پر عمل کرتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہو میرے تمام اعضاء، دروشی پڑھے، جو چاہتا میرے تمام اعضاء اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے اطاعت گزار بن جائیں، اس کو دل کو ایسا بنانا پڑے گا، اس کا آرڈر ہر اعضاء کو اس طرح پہنچے کہ اس کو دائیں بائیں ہلنے نہ دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ جب دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، حدیث پاک ہے، یہ انسان کے جسم میں نیکی کو داخل کرتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ اس کے دل کے اندر غفلت، گناہ کی محبت، گناہ کی طلب، گناہ کرنے کی جستجو پیدا کرتا ہے۔ اگر ہر وقت اللہ کا ذکر کرو گے، ہر وقت نیکی صادر ہوگی، گناہ سے بچے رہو گے، اور یہ ہر وقت اللہ کا ذکر صرف دل سے ممکن ہے، زبان سے ممکن نہیں۔ کیسے کرنا ہے؟ میں ایک دوست کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں، اجازت اکٹھی دے دیتا ہوں، یہ سمجھ لو کہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ ابھی لگ جاؤ، جب تک یہ زندگی ہے اللہ کے نام کو نہ چھوڑو۔ جب آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے، ہر وقت خدا کی پناہ میں رہنے والے بن جائیں گے، اور جس کو اللہ کی پناہ مل جاتی ہے اس کو کوئی شر تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ سمجھ لیں دل کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، یہ پستان ہے، اس پستان سے پہلو کی طرف 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا مقام ہے، یہ اللہ کی معرفت کا مقام ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، دل کے مقام پر خیال رکھ اور سن۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بہت آسان طریقہ ہے، دنیا نہیں چھوڑنی، کاروبار نہیں چھوڑنا، بچوں کو نہیں چھوڑنا، سارے کام معمول کے مطابق ہوتا رہے، لیکن آپ کا خیال ہر وقت کہیں نہ کہیں ہوگا۔ کبھی خیال گھر چلا جاتا ہے، کبھی یہ خیال امریکہ چلا جاتا ہے، کبھی یہ خیال اسلام آباد چلا جاتا ہے۔ یہ جو خیال رلتا پھر رہا ہے،
اس کا کچھ حاصل نہیں. خیالوں میں ہی ہم گندے ہوتے جاتے ہیں. گناہ بھی نہیں کیا, گناہ کی لذت بھی حاصل نہیں کی, لیکن گندے ہو رہے ہیں خیالوں میں. اس کی پاکی شرط ہے. اگر اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, یہ کیسے ہوگی؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو اور غور سے سنو. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. سنتے رہو, آواز آئے نہ آئے. جب شروع میں توجہ کر کے سنیں گے, پہلے صرف خیال پکتا ہے, میرا دل کہہ رہا ہے, میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں. چند دن پریکٹس کریں گے, چند دن کی پریکٹس سے آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی. یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے, دل کے مقام پہ اللہ نے اپنا نور رکھا ہے, جو اللہ سے ملنے کا ذریعہ اور وسیلہ. جب یہ توجہ پکاتے ہیں, پردے چاک ہوتے ہیں, ناپاکی دھلتی ہے, تو یہ اللہ کا نور, اس کی آواز جس طرح دل دھڑکتا ایسی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. نور کے پردے ہٹنا شروع ہو گئے. پھر جب اور توجہ کریں گے, اور تصور پکائیں گے, یہی دل کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے دل سے نکلے گا. اور جب دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا, یہ بندہ مرے گا, اس بندی کی موت آئے گی, لیکن جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا یہ کبھی نہیں مرے گا. اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو, سینہ جلدی منور ہو, آپ جلدی اللہ کے ولی بنے, دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے. ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں, پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں, اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں. آپ رب کے ہو جائیں, رب آپ کا ہو جائے. یہ رحمتیں جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ. یہ مراقبہ وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول غار حرا میں جا کے کرتے تھے. کیسے کرتے ہیں میں کر کے دکھا دیتا ہوں. جب بھی وقت ملے, جتنا وقت ملے, وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے, کر لو نہیں تو ضروری نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی. ایک سانس اتنا قیمتی ہے, دنیا کی ساری دولت دے کے ایک سانس نہیں خرید سکتے. ہمارے سالوں کے سال گناہ کر کر کے مٹی میں رل گئے, زندگیاں تباہ ہو گئی. جو ہو گئی وہ تو ہو گئی, جو باقی زندگی بچی اس کو خراب نہ ہونے دو. فارغ ہوتے ہی مراقبے میں بیٹھ جاؤ. کیسے بیٹھنا ہے؟ جہاں بھی ہیں, گھر میں, مسجد میں, دفتر میں, کوئی کام نہیں ہے, فارغ ہیں, بیٹھ کے آنکھیں بند کر لو, گردن کو دل کی طرف جھکا لو. آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں بندے کو سب پتہ ہوتا ہے. اللہ کو پتہ ہے, کرنے والے کو بھی پتہ ہے میں کیا کیا گناہ کرتا رہا ہوں. ان گناہوں کا عذاب ہمارے بس کا نہیں ہے. توبہ بھلی. نبی پاک فرماتے کسی نے اتنے گناہ کیے ہوں, گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو, لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرتا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ, آنکھیں بند, گردن نیچے, رو دھو کے اللہ سے توبہ کر. نبی پاک فرماتے ہیں کسی آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا ہی آنسو نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. آنکھیں بند, گردن نیچے, رو دھو کے گناہ سے توبہ کر لی. پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ, دل کہتا ہے سننا ہے. پہلے خیال پکے گا, پھر دل کی دھڑکن سنے گی, پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا. اس کے علاوہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے, اس لیے کہ ہم پیدا ہی اللہ کے ذکر کے لیے کیے گئے ہیں. 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں کم از کم 3 تسبیح کلمہ طیبہ ہر دانے پہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تسبیح مکمل ہو گئی.
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ کم از کم 3 تسبیح درود شریف، جو بھی درود شریف آتا ہے وہ پڑھ لے۔ سونے کا وقت ہو اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ سارے خدا کے ولی اس طریقے سے بنے، آسمان سے نہیں گرے، زمین سے نہیں اگے، وہ ہماری طرح ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے اس طریقے کو اپنایا تو اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لی۔ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ نماز با جماعت پڑھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو۔ نماز پڑھو، وضو کرو تو مسواک، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ایسے پکڑتے گیلی کر کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو پھر دھو لو، 3 بار پھیرو۔ نبی پاک کی سنت ادا ہوئی، منہ کی بدبو ختم ہوئی، منہ کی بیماریاں اللہ سے نجات دے دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب فرماتے ہیں جس وضو میں مسواک استعمال کی جائے اور نماز پڑھی جائے وہ نماز بغیر مسواک کے وضو سے 25 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس نے سنت پہ عمل کیا جب مرے گا تو خدا کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نماز میں ٹوپی رکھ لیتے ہیں، رومال باندھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے یکدم ٹوپی اتارتے ہیں، رومال اتارتے ہیں۔ کتنا وزن ہے میرے بھائی، سانس پھولتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ شیطان کا دروازہ ہے، ننگے سر سے شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ نبی پاک ناپسند فرماتے تھے جو ننگے سر ہوتا تھا۔ یہ پگڑی نبی پاک کی سنت، اللہ کے محبوب فرماتے جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی نبی پاک کی سنت، عذر شریعت واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب کو ترک کرنے والا جو واجب پہ عمل نہ کرے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ چھوڑے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ نہ چھوڑے اور موت آ جائے اس کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ داڑھی کی حد کم از کم 4 انگلی، یہ دیکھیں یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں۔ کئی 2 فٹ رکھ لیتے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں دیکھ کے، اشارے کر رہے ہیں دیکھو جنگلی پیر جا رہا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس کو آراستہ رکھو، پیراستہ رکھو، کم از کم ایک مٹھی تھوڑی بڑھ جائے تو بہترین، اتنی بڑی رکھنا کہ مذاق بن جائے یہ مکروہ ہے۔ فکر نہیں تو ذکر کر لے، اللہ کی یاد تیری رگ رگ میں نور بھر دے گی۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتا رہے، آواز آئے نہ آئے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اللہ کے نام کا تصور تجھے اللہ کے نور سے روشن کر دے۔ فارغ ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے تو مراقبہ کر، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ سے توبہ، تصور دل کے مقام پہ، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہفتے میں 1 پروگرام میں ضرور آؤ۔ ہر اتوار کو بیٹھتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے، واجب ہر ہفتے صلح کی صحبت میں جائیں، ہر ہفتے صلح کی صحبت کو اپنائیں۔ نبی پاک جانتے ہیں اگر ان درسوں سے یہ دور ہو جائے گا یہ ایمان نہیں بچا سکے گا، شیطان چڑھ جائے گا، وہ گمراہ کر دے گا۔
جب آئیں گے قرآن و حدیث سنیں گے تازگی ہو جائے گی، تجدید ہو جائے گی، پھر بندہ چست ہو جاتا ہے، کمی دور جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آ جایا کریں۔ آخری بات، یہ کتابیں ہیں جو تیرے کھانے پینے سے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ نہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہ پیو گے تو مر جاؤ گے، اور خدا کی قسم جان تو جانی ہے، ایک دن تو جانی ہے، لیکن جس کا ایمان نہیں بچانا وہ تباہ ہو گیا۔ یہ ایمان بچانے کا وسیلہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلا حصہ اللہ کے حق اور بندوں کے حق، پتہ ہی نہیں ہمیں ادا کب ہوں گے۔ پہلے حصے میں اللہ کے حق اور بندوں کے حق یہ لکھ دیے ہیں، جلدی لے لو، جلدی پڑھ لو۔ علم ہوگا تو اللہ عمل کی توفیق بھی دے دے گا، علم نہیں ہوا تو ایسے ہی مرنا پڑے گا۔ دوسرا حصہ خلق، کون سے کام نبی پاک نے کرنے کا حکم دیا اور کون سے کام نبی پاک نے منع کر دیا، یہ کام نہیں کرنا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ اس دوسرے حصے میں سب تحریر کر دیے۔ پھر کہتا ہوں علم ہوگا تو عمل بھی ہو جائے گا، علم ہی نہیں ہوا کہ کس کام کا رب نبی پاک نے حکم دیا، کس سے روکا ہے، نہیں بچ سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسرا موت، ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تو کافر بھی انکار نہیں کرتا کہ موت آئے گی، اور وہ کتنی مشکل ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا یہ موت کیا ہے؟ فرمایا 300 بندے مل کر تلواریں تھام کر کسی کا کیما کر دیں، کاٹ کاٹ کے کیما بنا دیں، یہ تکلیف کم ہے، موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ آنی ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ پھر قبر کے اندر جانا ہے، کوئی جھری نہیں چھوڑتا۔ دیکھ لو کبھی دفن ہونے والوں کو، جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو جھری، اس میں 2 پتھر رکھ کے مٹی ڈال، کوئی جھری نہیں ہوتی۔ اس قبر میں جانا ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں رہنا ہے، پھر اللہ نے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ وہ حشر کا میدان جس کی گرمی ایسی ہوگی، دماغ ایسے ابلے گا جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ پھر جنت ہے یا جہنم ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں جہنم کا بچھو ایک ڈنگ مارے گا 70 سال تک خون ابلتا رہے گا۔ موت، قبر، حشر، جنت، دوزخ، یہ سارا اس حصے میں لکھ دیا ہے۔ تیسرا حصہ جلدی جلدی لے لو، پڑھ لو، اپنی بیوی کو سنا دو، بچوں کو سنا دو، بیٹے کو سنا دو، بیٹی کو سنا دو۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا سوال پوچھا جائے گا، او بندے بتا تو نے میرا وہ علم حاصل کیا تھا جس کے مطابق زندگی گزارنی تھی؟ پھر تو نے اس فرض کو ادا کیا تھا، اپنی بیوی بچوں کو علم سکھایا تھا؟ بولتی بند ہو جائے گی، کوئی جواب نہیں دے سکے اگر نہ کیا۔ اور اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا، گھر میں اس علم کو پہنچا دیا، خدا کی قسم اس سوال میں کامیاب ہوگا، کہے گا یا اللہ میں نے پڑھا بھی تھا، گھر میں علم پہنچایا بھی تھا، یہ سوال کی کامیابی معمولی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ آخری کتاب، سالوں ایک ایسے خدا کے ولی کی صحبت میں بیٹھا ہوں جس کے فرشتے طواف کرتے تھے، جس نے ایک بار ان کو دیکھا، اس کے سامنے بڑے بڑے حسن والے، ان کی حیثیت وقات ختم ہو گئی۔ وہ اللہ کا نور بانٹنے والا شخص، ان کی صحبت سے جو کچھ ملا سب تحریر کر دیا ہے، تاکہ وہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں اور آپ بھی سمجھ جائیں کہ خدا کا ولی کیسے بنتا ہے، اللہ کا قرب کیسے پاتا ہے، اور اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سارا اس کتاب میں موجود ہے، اسے حاصل کرو اور سب مل کے اس کام کو کرو۔
کریں گے؟ اللہ آپ کو قبول کرے۔ پہلے خود لینا ہے، عمل کرنا ہے، پھر آگے پہلے رشتہ داروں میں پھیل جاؤ، پھر قرابت داروں میں پھیل جاؤ، پھر محلے میں پھیل جاؤ۔ پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، 2 دن کے اندر آخری بارڈر آ جاتا ہے۔ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، پورے ملک کو میرے نبی پاک کے دین کے چراغوں سے روشن کرنے والے بن جاؤ گے۔ ابھی میں آپ کو بیعت کی دعائیں پڑھاتا ہوں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بندہ بڑا کمزور ہے، شیطان نفس بڑے غالب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم سے گناہ کروائے ہیں۔ نبی پاک اپنی امت میں اپنی یہ سنت چھوڑ گئے جس کو کہتے ہیں توبہ کی بیعت۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جب مومن توبہ کی بیعت کر لیتا ہے ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ توبہ کی بیعت کی دعائیں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے، اللہ بھی ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور باقی زندگی اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، دین کا علم سیکھ کے ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے لوٹ جائیں۔ سب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله